ہمارا آج کا ٹاپک میں ایک سوال سے شروع کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے گھر میں الماری ہے؟ آپ سب کا جواب ہوگا کہ ہاں ہے. تو آپ اپنی الماری میں کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں؟ سوچئے. آپ کی الماری میں کپڑے ہوتے ہیں، آپ کی الماری میں جوتے ہوتے ہیں، آپ کی الماری میں ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں. آپ کے کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے کچن میں سپون ہوتے ہیں، مسالہ جات ہوتے ہیں، اور آپ کے کچن میں تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق کھانے پکانے سے ہے. اس سب چیز میں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جس چیز کا مقصد ہے وہ اسی کے لیے اسی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے. دیکھیں، پاکستان کا ایک شہر لاہور میں ایک علاقہ گلشن راوی میں میرا کا مکان، اور اس مکان میں ایک چھوٹا سا کچن کے اندر موجود ایک چھوٹا سا چمچ کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو دیکھیں، جب چھوٹے سے چمچ کا مقصد ہو سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا کوئی مقصد نہیں؟ جی نہیں، ہمارا بھی مقصد ہے. جب اللہ ایک چمچ کو مقصد دے سکتا ہے، ایک پانی کے گلاس کو مقصد دے سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی مقصد دیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وداؤٹ کسی مقصد کے پیدا کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بھی ایک مقصد، ایک امید، ایک یقین چھپائی ہے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں، ایک ماڈرن ریسرچ کے مطابق ہم لوگ 4,500 بیماریاں لے کے پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے خون میں ہی ہوتی ہے. روزانہ 550 سے زائد لوگ پنکھا گرنے سے مر جاتے ہیں. ٹریفک حادثات میں روزانہ دنیا میں 60,000 لوگ مرتے ہیں. سانپ کے کاٹنے سے روزانہ 4,000 سے زائد لوگ مر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بجلی کے جھٹکوں سے، گیس کی لیکی سے، اس طرح سے بہت جگہوں سے موت ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو یہاں سے ان تمام کے تمام جگہوں سے بچایا ہے تو آپ اسپیشل ہو، آپ خاص ہو. اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بچایا ہے، آپ کو خوش رکھا ہے، آپ کو خوشیاں دی، آپ کو نعمتیں دی ہے. تو there is something in you. آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا جس پہ آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. کسی کے لیے مقصد شہادت بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے مقصد اپنے بچوں کی پرورش بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے مقصد کعبے کی زیارت بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے مقصد اپنے کاروبار کو پھیلانا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے مقصد خوشیاں بانٹنا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے مقصد سکون بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے مقصد راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد کی ڈیفینیشن تو کمپیریٹیولی ہے. ہر بندے کے لیے مقصد کی تعریف ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہر پرسن اللہ نے ڈیفرنٹ بنایا ہے. کیونکہ اللہ نے لوگوں کو یکساں نہیں بنایا، اس لیے لوگوں کے مقصد بھی سیم نہیں ہے. سب سے بری بات، جو سب سے ایک چبھن والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مقصد نہ ہو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس مقصد کے احساس کا نہ ہونا، یہ سب سے اسٹرانگسٹ فیلنگ ہے کہ آپ کا مقصد ہے نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو اس مقصد کا احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مقصد وہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، جب بھی آپ کی زندگی میں مقصد ہٹ جاتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں آنے والی ناکامیوں، ستم ظرفیوں، تنگ دستیوں، بدحالیوں کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرا دیتے ہو. جب آپ کی زندگی کا مقصد ہو تو آپ ان تمام کی تمام چیزوں کا ذمہ خود لیتے ہو. آپ کہتے ہو کہ میری زندگی ہے، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. آپ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، میری اس چیز کی ذمہ داری نہ میرے والدین، نہ میرے استاذہ، نہ میرے کولیگز، کسی پہ نہیں ہے. میری ناکامی، میری نامرادی کا ذمہ میرا خود پہ ہے. نہ امریکہ، نہ یورپ، نہ راک ایجنٹ، نہ کوئی دہشت گرد، کسی طرح کی کوئی بھی مجھ پہ مسلط نہیں ہے. میں اور صرف میں ہی اپنی ناکامی،
اپنی نامرادی کا ذمہ دار میں خود ہوں. یہ کب کریں گے آپ؟ یہ تب کریں گے جب آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا. آپ کو پتہ ہے مقصد کی خوبصورت بات کیا ہے؟ مقصد کی خوبصورت بات یہ ہے کہ مقصد ہر خواہش کے بعد یاد رہ جاتا ہے. جب مقصد آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اللہ پہ اور خود پہ یقین ہو کہ آپ کچھ کر سکتے ہو، کچھ بنا سکتے ہو، چیزوں کو امپروو کر سکتے ہو، تو آپ کے اندر یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب یقین آنا شروع ہو جائے تو تب آپ چیزوں کو امپروومنٹ کی سطح پہ لینا شروع کر دیتے ہو.